أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جل فرج لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف شب جمعہ ہے، اللہ کرے کل کا دن ظہور مولا کا دن ہو، انسانیت کی پریشانیاں ختم ہو، سکتی بھی انسانیت کو حیات دینے کے لیے وہ آ رہے ہیں، ان کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ان کی حکومت میں رہ سکیں۔ سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے ایسی دعا کہ کل ہی مولا کا ظہور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علی آبائے فی هذه الساعة وليا وحافظا إلى وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آل محمد وعجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بأس بعضكم بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل. اسباب ذلت و سقوط ملت بہت ہی اہم موضوع ہے اور شاید اس سے انصاف بھی نہیں ہو سکتا، لیکن خطوط جو معین کیے جا رہے ہیں ان پر اگر کام کریں تو یقیناً تقدیر بدلنے والی ہے. شب جمعہ ہے، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب گریہ و بکا، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. شب ایصال ثواب برائے اموات. عموماً میرا لہجہ شب جمعہ کو تھوڑا سا بدلتا ہے، لیکن کوشش یہ ہم کریں گے کہ وِد ان دی پیرامیٹرز آف دی ٹاپک، موضوع کے حدود میں رہتے ہوئے بات کریں. سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 65ویں آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم مسلسل حاصل کر رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کتاب عظیم سے قربت حاصل کریں اور اس سے روشنی حاصل کریں، اور یہی تقدیر کو بدلنے والی ہے. یہی کتاب ہے جو ذلت سے ہماری عزت تک لا سکتی ہے. عزیزان گرامی، ذات پروردگار یہ فرما رہا ہے، قل کہہ دو، اظہار کر دو، اللہ میں یہ قدرت ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے سروں پر سے یا پیروں تلے، یا یہ عذاب کہ آپس میں تم بٹ جاؤ، اس طرح سے بٹ جاؤ کہ آپس میں ایک دوسرے کو اذیت دو، جنگ کرو، قتل کرو. وَيُذِيقَ بَأْسَ بَعْضُكُمْ بَعْض، یعنی یہ ٹکڑے ہو جانے کا نتیجہ قتل و غارت کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے کتنا آئینہ سامنے پیش کرتا ہے قرآن. اتنی خوبصورت مسلم قوم ایسے بڑھ گئی کہ آپس میں قتل کرتے ہوئے محسوس بھی نہیں کر رہا ہے کہ قتل کر رہا ہوں. یہ اسٹیٹس، یہ حالت، یہ مقام تک انسان جو پہنچ چکا ہے، خصوصاً مسلمان جو پہنچ چکا ہے، اس کی وجوہات، اسباب کی تلاش کر رہے ہیں. قرآن مجید نے تعلیم سے پہلے انسان کو تربیت کی دعوت دی ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے 10 مجلسیں 2000 میں پڑھی ہیں، 14 سال پہلے کتابیں بھی چھپ گئی ہیں. جو لوگ جوان بچے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ لوگ پڑھیں، سنیں. گود میں ہمارے بچے معصوم آتے ہیں، لیکن ہم معاشرے میں معصوم حوالے نہیں کر پاتے. جب بھی گود میں کوئی بچہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ معصوم بچہ ہے، یہ معصوم ہے. 1 سال کا بھی ہے تو کہتے ہیں کتنا معصوم ہے، انوسینٹ ہے. 5 سال کے بعد کوئی معصوم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کس نے اس بچے کی عصمت کو چھین لیا؟ یہی چیلنج تھا آدم کو بھی، نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی، انبیاء کو بھی. ہم تمہارے گود میں بچوں کو دیں گے معصوم، لیکن جامع کے حوالے لوٹا دو معصوم. کوئی نہیں کر سکا. شہزادی نے اس چیلنج کو قبول کیا. شہزادی نے کہا پروردگار میں اس چیلنج کو قبول کرتی ہوں، معصوم لوں گی، معصوم دوں گی.
شہزادی نے اسلام کو گود میں لیا، اسلام کے محافظین کو حوالے کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل۔ 20واں سال ہے میرا کراچی میں، پہلا سال IRC کی مجلس میں نے ایک مثال پیش کی تھی، اگر بچہ پیدا ہو اس کا نام خوبصورت دیجئے۔ آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ کچھ اُڈ سے بھی ملتا ہوا ہو، اسلام سے بھی ملتا ہوا ہو، تو یہ نام نہیں ہے۔ بہترین نام اہل بیت کے گھرانوں سے بہتر کوئی نام نہیں ہے۔ نام اچھے نام دیجئے، نام کے بھی اثرات ہیں۔ نام اچھا بھی دیجئے، اچھا نام دینے کے بعد پکاریے بھی وہی نام سے۔ ہم نے بچے کا نام دے دیا احمد، حسن، علی، حسین وغیرہ، اگر اس بچے کی تربیت نہ ہو تو 50 سال 60 سال بعد کیا ہوگا؟ وہ نام ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہم نے نام دے دیا لیکن اس کی تربیت نہیں کی، اور تربیت کی ذمہ داری ہم سمجھتے رہے حکومت، اور یہ اپنے آپ کو الگ کر دیا، اپنے آپ کو حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ ایک موضوع کے بہت ہی دقیق بات ہے، اور امید ہے کہ ہم لوگ آج شب جمعہ میں اس نعمت الہی سے مستفید ہوں گے۔ اب تک جب میں پہلا سال آیا تھا مجالس اس طرح کی سننے کے لوگ عادی نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ سننے کے عادی ہیں۔ یہ ایک اسٹیپ، اچھا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے عمل کے بھی عادی بنے، سن کے چلے جائیں نہیں، میں بھی ساتھ ہوں، اگر میں عمل نہیں کروں گا تو جو میں بول رہا ہوں اس پر اثر نہیں ہوگا۔ عامل بنیے۔ الاسلام کلہ عمل، مولا نے فرمایا اسلام از اکول ٹو ایکشن، اسلام برابر ہے عمل، عمل نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ قرآن مجید اطیع اللہ، سورہ انفال 8واں سورہ ہے، اس کی 86 8th چیپٹر 46 آیت، اطیع اللہ و رسولہ، اطیع اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے فساد میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ وہاں کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، کل گفتگو ہو رہی تھی ہماری، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑھو۔ اس آیت میں کیا ہے؟ جھگڑوں میں مت پڑھو، جھگڑوں میں فسادات، جھگڑے بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث تو ایسی بیان کروں گا، میں خود پڑھتا ہوں تو بہت پریشان ہوتا ہوں، اس لیے کہ احادیث بہت ڈیپ ہوتی ہیں۔ دع المراء ولو كنت محقا، مرا کہتے ہیں عربی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنے کو، ساس بہو کے جھگڑے، بہو ساس کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، باپ گیا تھا تھوڑی سی جائیداد چھوڑ کے، بجائے اس کے کہ بھائی کے رشتے کا لحاظ کرتے، ہم نے جائیداد کا لحاظ کیا۔ کئی مرتبہ میں نے کہا اس جائیداد پہ لعنت ہو جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے۔ کتنی اہمیت ہے رشتہ داری کی۔ حدیث میں نے سنایا تھا رزق کا ایک بہت بڑا وسیع حصہ صلہ رحم سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے خود کے لیے میرے بھائیوں کے ساتھ جتنا میں ہارا اللہ نے مجھے اتنا ہی دیا۔ ہارنا سیکھیے، بھائیوں کے بہنوں کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں۔ دع المراء، چھوٹے چھوٹے باتوں میں الجھو نہیں، جنگ مت کرو، جھگڑے مت کرو۔ ولو کنت محقا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔
بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں کورٹ کو جا سکتا ہوں نا، حق پر ہیں تو ہی کورٹ کو نہیں جانا ہے۔ کیسے بھائی مولانا سمجھائیے، لاجک تو سمجھائیے، کورٹ کو نہیں جانا ہے۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا اگر باطل کی کورٹ میں جا رہے ہو خود باطل ہے۔ سمجھ میں کوشش کریں کہ باطل کس کے کورٹ میں جانا چاہیے؟ اللہ کے کورٹ میں جانا۔ اگر اللہ کے کورٹ میں جانا ہے کسی عالم کے پاس بیٹھیے، آپ کے مسائل 2 منٹ میں حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ عالم آپ کو نہیں دیکھے گا، مرضی رب کو دیکھے گا۔ ہم لوگوں کے پاس وہ اعتماد we lost it, the trust we lost it۔ ہم لوگوں نے اس اعتماد کو جو دین نے ہمیں دیا ہے وہ ہم نے کھو لیا ہے۔ اس اعتماد کو ری گین کرنا ہے، اس ٹرسٹ کو پھر حاصل کرنا ہے۔ یقین کر لیں، آپ نجف جائیے، آغا کی آفس میں بعض وقت ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ، اور آج کل تو ماشاءاللہ ای میل سے یہ سمجھتے ہیں بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم سے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، سمجھے کہ جواب ذرا سا ہمارے اطمینان کے برابر نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ آفس سے پوچھیں گے، رہبر سے پوچھیں گے، اور آغا سے پوچھیں گے، آیت اللہ سیستانی سے پوچھیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ باقری کا مذہب کچھ اور ہے، آغا سیستانی کا مذہب کچھ اور ہے۔ یہاں بھی نقل جو عالم کرتا ہے، نقل فتویٰ کرتا، اپنی جیب سے کچھ دیتا نہیں ہے۔ تو آپ نے ای میل کیا، وہاں سے جواب جو آیا، آغا خود ڈائریکٹ آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں، آفس میں ان کے اپنے لوگ ہیں جو سوالات کا جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ ملینز آف کوسچنز روزانہ آ رہے ہیں، ناممکن ہے کہ آغا ڈائریکٹ دیں۔ یہی ہے نعمت ولایت، سب سے بڑی نعمت ذات پروردگار نے جو ہمیں دی ہے، وہ مرکز تک پہنچ جانا ہے۔ تو آپ عالم تک پہنچے کہ ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی، اس نے قرآن اور احادیث کے ذائل میں اس کے سائے میں جو نتیجہ نکالا وہ آپ کو دے دیا، آپ لے لیجئے۔ وَلَوْ كُنْتَ مُحِقًّا، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا 2 بھائیوں کا کیس، پھر مجھے ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ امام نے فرمایا، موسیٰ بن جعفر باب الحوائج، اللہ وعجل، ایسے کے پاس نہ جاؤ جو خود حق نہ ہو۔ اگر اس بات پر یہ مجلسیں دنیا بھر سنتے ہیں لوگ، مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ ای میلز کے ذریعے سے گیٹ بیک میرے پاس بات کرتے ہیں۔ میں دنیا سے خصوصاً ویسٹرن میں رہنے والے آپ لوگ جو نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں یا اسلام نما کنٹری میں رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہاں کا سسٹم دین سے کوئی مربوط نہیں ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا اگر تم باطل سے حق کو مانگنے کی کوشش کی تو وہ خود مانگنا خود غلط ہے، غلط راستہ اختیار کیا، راہ غلط ہے۔ اگر وہ سچا بھی فیصلہ دے تو صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو وسیلہ ہے وہ غلط ہے۔ تو آپ لوگ تو وسیلے کے ماننے والے ہیں، تو وسیلہ صحیح ہونا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو میرا حصہ مل جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، حصہ اللہ کی طرف سے جب وہ دینے لگتا ہے، لوگ گن گن کے دیتے ہیں، اللہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ ولا تنازعوا، جھگڑوں میں فسادات میں مت پھنسو مسلمانوں۔ تم نے بندوق جو اٹھایا ہے، تمہارا ہاتھ ہے، بندوق کسی اور کا ہے، سمجھو پہچانو، جھگڑے مت کرو۔ کیا ہوگا؟ جھگڑے کرو گے فتفشلوا، یہ ہے خطرناک چیز۔ اتحاد کا جو وزن ہے تم کھولو گے۔ تفشلوا کے معنی، فشل کے معنی جو ابوہت ہے اتحاد کی، باطل کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ،
میں وہ ٹرانسلیشن نہیں کرنا چاہتا، اور تمہاری قدرت ختم ہو جائے گی۔ قرآن کتنا پیارا ہے۔ آج مسلمان اسی آیت کے ذیل میں ذلیل ہو رہا ہے، ملتیں اسی آیت کے ذلیل میں ذلیل ہو رہی ہیں۔ تنازع یعنی چھوٹے چھوٹے جھگڑے، اس میں پھنسو نہیں، مسکراتے رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اگر بھائی بھائی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارنے میں جیت ہے، دے دینے میں جیت ہے، اس لیے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ تو میرا ہاتھ بن جا، یعنی تو ید اللہ بن جا، سوائے ید اللہ علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد عجل۔ تو آج کی ذلت کی وجوہات میں سے ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں۔ ان جھگڑوں میں انسان جو اصل چیز کھو لیتا ہے، اس کی طرف شب جمعہ گفتگو کرنی ہے مجھے۔ ساس اس لیے جھگڑ رہی ہیں کہ تم نے پلیٹ کو اس طرح رکھا کیوں، چائے کو اس لیے بنایا کیوں۔ بہو اس لیے جھگڑ رہی ہیں کہ ساس نے میرے ساتھ اس طرح سے گفتگو کی کیوں۔ ان جھگڑوں میں جو چیز کھو رہے ہیں یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جس مقصد سے آئے ہیں، اگر اس مقصد کو سمجھ جائیں، ساس بہو سے مدد لے، بہو ساس سے مدد لے۔ ہدف حیات انسانی کھانا پینا نہیں ہے، اچھی لائف نہیں ہے۔ ہدف انسانی ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ مولوی ہو جانا آسان ہے، علامہ ہو جانا آسان ہے، باقری ہو جانا آسان ہے، انسان ہونا مشکل ہے۔ ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ آج کی بحث ہماری یہ ہے، فلا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، یعنی انسان بنو، انسان بنو۔ آپ نے کبھی دیکھا کتے کو کتا کھایا ہے؟ آپ نے دیکھا شیر کو شیر نے کھایا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی گیدڑ نے گیدڑ کو کھایا ہے؟ اپنے ہمجنس کو کوئی کھاتا نہیں ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ میں نے ہوں، قرآن ہے، سورہ اعراف 7واں سورہ۔ وَذَرَأْنَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہے، رونا ہے، مصائب ہیں، کیا کرنا نہیں مانا۔ ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، کس کو؟ بے نمازی کو، روزہ نہیں رکھنے والے کو۔ اس آیت میں نہیں ہے نماز روزہ، کوئی تذکرہ نہیں۔ 79 آیت، 179، 179 آیت سورہ اعراف 7واں سورہ۔ جائیے پڑھیے اچھی طرح سے، غور سے پڑھیے، تفسیر کو اٹھائیے۔ ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، کس کے لیے؟ ہم نے ان کو عقل دی ہے، استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو آنکھ دی ہے، دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں کان دیے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، کیٹل ہیں، کیٹل۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے نہ بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ شیر نے شیر کو کھایا نہیں ہے، کتے نے کتے کو کھایا نہیں ہے، یہ انسان ہے جو اپنے بھائی کو کھا رہا ہے۔ اور یہی غافلین ہے، ہیڈ لیسنس۔ یہ قرآن اور آپ اور ہم مولا کے چاہنے والے، علی تجھ پہ ہزاروں جانے قربان، تیرا ایک قول ہمارے وجود میں اتر جائے تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ایک قول، پورے محرم میں ایک قول اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری زندگی بدل جائے۔
مالک اشتر کو لیٹر لکھتے ہیں، مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، کئی مرتبہ 53rd لیٹر ہے نہج البلاغہ میں، اس لیٹر کی شرح بھی لکھی گئی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لیڈروں کے ہاتھ میں دیتے جائیے، دیتے جائیے، دیتے جائیے۔ لیڈر ہونا چاہیے کیسا؟ خود اپنے نفس کے لیے بھی اچھا، جو لیڈری کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا، مجھ جیسے کے لیے بھی اچھا جو ممبر پہ جاتا ہوں۔ فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ، مالک اشتر ہوشیار ہو، بہت غور سے سنیے، مولا کا قول ہے، علی تجھ پہ ہزاروں جانے قربان، تیرے قدموں کی خاک پہ بھی قربان ہو جائے تو ہماری بلندی ہے، بہت بلند ہے علی ابن ابی طالب۔ فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ یعنی اسلام، قَدْ كَانَ أَسِيرًا بِأَيْدِي الْأَشْرَارِ، یہ دین اسیر رہا ہے کس کے ہاتھوں میں؟ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں۔ مجمع ہے میرے ساتھ، سمجھنے کی کوشش کیجئے، علی ابن ابی طالب، ہوشیار رہو، یہ دین یعنی اسلام شریر لوگوں کے ہاتھ میں اسیر ہو سکتا ہے۔ یعنی اب ایک موضوع ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، دعا کریں انشاءاللہ 10 مجلس سے، دین اسیر، دین آزاد، وہ دین جو اسیر ہیں، وہ دین جو آزاد ہیں۔ قد کان هذا الدین قد کان اسیرا بأیدی الاشرار، شریر ہاتھوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کازز کیا ہے؟ مولا علی بیان فرماتے ہیں، یعمل فیہ بالہوا ویطلب بہ الدنیا، دو نشانیاں شرارت کی، بہت اچھی طرح سے سن کے جائیے، شرارت کی دو نشانیاں، ایک یہ عمل کرتا ہے ہدایت پہ نہیں، خواہشات پہ۔ یعمل فیہ بالہوا، میں جب کہتا ہوں دین یہ کہتا ہے، یہ تو مولوی کہتا ہی رہتا ہے، مولوی کی باتیں سنیں گے تو جینا بنے گا تھوڑی، ہم کو جو کرنا ہے کرتے ہی رہنا ہے۔ ہم نے 5 یا 6 سال پہلے یہاں پر 5 مجلسیں پڑھی تھیں، دین اسلام کے اوپر اگر عمل کرے تو کوئی ہمارا لڑکا گھر میں بغیر شادی شدہ رہ نہیں سکتا، کوئی لڑکی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ ہم دین نہیں چاہتے۔ اگر دین چاہتے تو یہ شادی حال آباد نہیں ہوتے تھے، بلکہ جعفر طیار آباد ہوتا تھا۔ یہ کون سا جگہ ہے جہاں صلوات ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے؟ کب سے ہو رہی ہے؟ مغرب سے پہلے شروع ہوا سلسلہ، میں اتروں گا، دوسرا عالم آئے گا، میں وہ اتریں گے، تیسرے عالم آئیں گے، 11 بجے 12 بجے رات تک درود کیے ماحول میں رہنے والا یہ ماحول، یہاں پہ اگر شادی ہو جائے تو کتنی بابرکت شادی ہے۔ نہیں کرتے ہم لوگ، کیوں نہیں بھئی؟ یہاں پر ٹیبل ایسے سجائے جائیں، پورا ماحول بنایا جائے، اس کو شادی حال کی کیفیت دے دی جائے، اور یہاں پر میری حیثیت کے مطابق میں 50 کو بلا سکتا ہوں یا 10 کو بلا سکتا ہوں، 100 کو بلا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس حال میں کیا، میں بھی بے حال ہو جاؤں گا مگر اس حال میں کروں گا۔ انہوں نے یہ کیا، مجھے بھی یہ کرنا ہے۔ وہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگ لوگوں کے مرضی پہ چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حیدری ممکن ہے کہ میں دین کو اسیر کر لوں، شریر ہو جاؤں۔ کب میں دین کو اسیر کر رہا ہوں؟ یعنی اگر میں اپنی عمل میں اپنے خواہشات کو داخل کر لوں تو میں نے دین کو اسیر کر لیا ہے۔ اگر میں اپنے عمل کو دنیا کے بٹورنے میں لگ جاؤں تو میں نے دین کو اسیر کر لیا ہے۔
دین اسیر کے معنی یہ ہیں کہ مولوی بھی اسیر ہو سکتا ہے، ممبر بھی اسیر ہو سکتا ہے، مجلس بھی اسیر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ یہ مجلس ہمیں یہ بتانے کے لیے کرنی ہے تو یہ مرضی رب نہیں ہے، مجلس کرنی ہے امام حسین کی تاکہ ہدف حسین ادا ہو جائے، مقصد حسین جاری ہو جائے۔ اگر یہ ہے تو بالکل صحیح، اگر نہیں ہے تو ممبر بھی اسیر ہے، مجھ جیسا مولوی بھی اسیر ہے۔ یعمل فیہ بالہوا، خواہشات پر عمل کرتا ہے اور اس کو ذریعہ بناتا ہے دنیا کے بٹورنے کا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا، ایک عجیب و غریب مثال دی، دین کچھ بھی نہیں رہے گا، لیجئے گلاس آف واٹر کو، پانی کو لیجئے، اس کو انڈیل دیجئے یا پی لیجئے، جیسے پینے کے بعد اب جب خالی ہوگا ہم سمجھ رہے ہیں خالی ہے، نہ کچھ پارٹیکلز آف واٹر تھوڑا سا کہیں لگا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دین بھی اتنا ہی باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی ظرف دین ختم ہو جائے گا، مظروف جو دین کے اندر ہے وہ ٹیکن آؤٹ، ہم نہیں چاہتے۔ تو آج شب جمعہ کیا کروں میں؟ کہاں سے شروع کروں؟ یہاں سے شروع کروں کہ میں کہاں ہوں، این تذہبون۔ مومنین چاروں طرف سے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو، بڑی دور دور سے آتے ہیں یہاں پر مجلسوں میں۔ جو نیت سے آپ آ رہے ہیں، جو نیت سے ہم بیٹھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ برکت عنایت فرمائے عمل کی۔ آج اگر ہم امام زمانہ کو خوش کر کے جانا چاہتے ہیں تو آج ہم لوگ بارگاہ امام میں گڑ گڑائیں، روئیں، پکاریں، مولا اتنی توفیق دلوا دیجئے کہ جو دین ہے جیسے ہے ویسے سمجھ سکیں، جیسے میں سمجھنا چاہتا ہوں نہیں، میں تو کچھ اور سمجھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنی مرضی، جیسے دین ہے ویسے ہی سمجھیں، جیسے میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ میرا دین نہیں ہے۔ یعمل فیہ بالہوا ویطلب بہ الدنیا، اس کو ذریعہ بناتا ہے دنیا کے حاصل کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی یاد رکھ لیجئے، دین کثرت کی دعوت نہیں دیتا، ایسی قلت کی دعوت دیتا ہے جو کثرت پہ چھا جائے۔ اکثرہم لا یعقلون، ہمارے پاس نہیں آ سکتا، جاؤ، اکثر نہیں، عقل نہیں رکھتے، اکثرہم لا یعقلون، عقل نہیں اکثر ہے، ڈمیز آپ کا، ڈمیز۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، لوزرز سب خسران مبین ہیں، قرآن ہے، میں نہیں ہوں۔ لا تجد اکثرہم الشاکرین، شیطان نے قسم کھا کے کہا اکثر کو، میجورٹی کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو اسلام میں میجورٹی رول نہیں ہے، اسلام میں ہے قانون الہی کا رول، اللہ کے قانون کا رول۔ بہت ہی سیریس حقیقت میں شب جمعہ سیریس ہونا بھی چاہیے، ہم سب کو ذرا سا آنکھوں کو رگڑنا چاہیے، رونا بھی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اس کے بعد بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر جھگڑے کی کیفیت آئے تو پلٹ کے اللہ کے پاس جاؤ، رسول کے پاس جاؤ۔ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے یہاں پر، تو یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا نہ اللہ ختم ہوگا نہ رسول ختم ہوں گے، قانون دین باقی رہے گا، اس کی طرف پلٹو تمہیں نتیجہ نکلے گا۔ تنازع یہاں سے نکلیے، اگر بھائی سے بات نہیں کیا ہے تو بات کیجئے، بڑا بھائی چھوٹے سے نہیں کیا مت کہیے چھوٹا میرے سامنے پلا تھا، میں نے بڑھایا، میں نے نہ سب اللہ اس کو بخش دیجئے۔ جتنا بڑپن ہے اتنا ہی جھک جانا ہے، جو جھکتے نہیں ہیں وہ بڑپن حاصل نہیں کرتے ہیں۔ سجدہ اس لیے ذات پروردگار کرواتا ہے تاکہ تم علو کی منازل کو حاصل کر سکو، سجدے میں گر جاؤ تاکہ تم عالی ہو جاؤ، یہ کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، مالک تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تیری بارگاہ بہت بلند ہے، سب سے بلند میری پیشانی ہے اور اس کو سب سے نیچے رکھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی بزرگ کے سامنے گئے تو آپ جھکنے لگتے ہیں، کیا کرتے ہیں بزرگ؟ اٹھا کے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، وہ اٹھا کے بلند کر دے گا۔ دین ہے، یہ دین ہے۔ ان باصفا باتوں کو باصفا بنانے کے لیے جس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ، ہر شب جمعہ علماء کے درس میں جائیے، ایسے عالم جو ہمیں انسانیت کا درس دیں، ہماری آنکھوں سے پردوں کو ہٹائیں۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ ہم جاتے تھے امام خمینی کی درس اخلاق میں، اتنا ڈیپ ہوتا تھا کہ لرز جاتے تھے، پریشان ہو جاتے، یا اللہ اس منزل کو کیسے حاصل کریں، کیسے ممکن ہے؟ اور اس کا اثر جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو کم ہو رہا ہے۔ بدھ کے دن پھر طبیعت چاہتی تھی کہ ایک بوسٹر کی ضرورت ہے۔ جی حضور، آپ کے پاس فون جتنا استعمال کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ چارجر کے لیے چارج کو لگاتے ہیں۔ کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں پر الیکٹریسٹی موجود ہے۔ اگر مردہ پلگ ہو اس سے لائٹ آنے والی نہیں ہے، روشنی آنے والی نہیں ہے۔ جس میں دم ہے وہی دم دے سکتا ہے، جس میں حیات ہے وہی حیات دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد عجل۔ تو بعض لوگ دو بیٹریز ایکسٹرا رکھتے ہیں اس لیے کہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو مالا جو جتنا استعمال کرتا اتنا زیادہ مربوط رہنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بلند کرے، اسے چاہیے مربوط رہے۔ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار مجھے میرے حال پہ ایک لمحے کے لیے مت چھوڑ دے۔ یہ کون سی ذات ہیں، کون سے ذوات مقدسات ہیں؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آج کا خلاصہ ذلت کیوں ہے ہماری؟ قرآن کے اس حکم کو ہم نے چھوڑ دیا، بالائے طاق رکھ دیا۔ پارٹی در پارٹی، تفرقہ در تفرقہ، ہر بات میں جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا، مجلسوں میں جھگڑا، مجلس کے برپا کرنے میں جھگڑا، کسی کے عالم کے بلانے میں جھگڑا، خطیب کے بلانے میں جھگڑا۔ وہ کون سی چیز نہیں ہے جس میں ہم جھگڑتے نہیں ہیں؟ گھر کے اندر جھگڑے، گھر کے باہر جھگڑے، مسجدوں میں جھگڑے، امام بارگاہوں میں جھگڑے، کمیٹیوں میں جھگڑے، اور یہ ہیئتوں میں جھگڑے، جلوسوں میں جھگڑے۔ یہ سب کی دلیل ہے کہ تم ذلیل ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری ذلت ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خلاصہ پورا جوہر پوری اس 45 منٹس کی محنت کا نتیجہ نکالیے۔ اِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سورہ بقرہ 124ویں آیت۔ ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا، نہ صرف ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا بلکہ تم سب سے امتحان لیتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر
ایگزام ہال میں بچے ایگزام دے رہے ہیں تو ایگزام کے موقع پر، ٹیسٹ کے موقع پر نہ سونے کا خیال آتا نہ آرام کا خیال آتا۔ اگر ہم اس دنیا کو ایگزام ہال بنا لیں تو پھر آرام کا خیال کبھی آنے والا نہیں ہے۔ ایگزام ہال ہے، ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ اذ ابتلى ابراہیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم سب کو امتحان ابراہیم سے کیا امتحان؟ ابراہیم نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نہ سورج کو نہ چاند کو نہ کسی ستارے کو خدا مانتا ہوں، میں پلٹ رہا ہوں اس کی طرف جو فاطر السماوات والارض ہے۔ اللہ نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرنا چاہتا میرا دوست، ذرا سا امتحان تمہارا لینا چاہتا ہوں، ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں آؤ تو پتہ چلے گا کہ تم کتنا دم رکھتے ہو مجھ سے محبت کا۔ آگ کے دوش، ہوا کے دوش پر آگ کے قریب تہلکہ مچ گیا ملائکہ میں، پروردگار تیرا خلیل جلا چاہتا ہے، کچھ ہی دیر میں جانے والا ہے، کیا ہم کو اجازت دے دے کہ ہم اس کو بچا لیں؟ اللہ نے کہا اگر چاہتا ہے مدد تو دے دو، اچھا ہے بچا لو۔ آئے ہوا کے دوش میں ہیں، پوچھ رہے ہیں حل لک حاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا ہے، مگر تم سے کیا غرض ہے؟ یہ امتحان گاہ ہے، وہ امتحان گاہ۔ اللہ نے پھر عبدیت سے نبوت کی طرف لایا، رسالت کی طرف لایا، ضعیفی میں بیٹا دیا۔ اسماعیل حضرت ابراہیم کی بیوی جناب سارہ ہیں، ان کے گھر میں کام کرنے والی کا نام ہے ہاجر، ہم لوگ اس کو ہاجرہ کہتے ہیں۔ ہاجرہ کام کرتی تھیں، خود سارہ نے کہا کہ بچے نہیں ہو رہے، اس سے شادی کر لو۔ ہاجرہ افریقن لیڈی تھی، ابراہیم نے شادی کی، اللہ نے اسماعیل دی، اسماعیل دیا، کتنی اچھی محبت ہو گئی، اس بی بی سے بھی محبت ہو گئی، بچے سے محبت ہو گئی۔ حکم ہوا اس کو لے جاؤ، دونوں کو لے جاؤ، فلسطین سے لے جاؤ، اس بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کلٹیویشن کا نام نہیں، یہاں تک کہ پانی بھی جہاں نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے۔ آج میں ایک جگہ سے دوسرے، آپ بھی ایک دوسرے منٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ فلسطین سے سفر شروع ہوا، اللہ کے حکم سے چھوڑا، مالک تو نے حکم دے دیا، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، لیکن تو اگر حکم دے دیا کافی ہے۔ یہاں پانی کا نام نہیں ہے، لیکن تیرا حکم ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم لا کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ اس یقین، اس ابراہیم پہ سلام، اس مملوکہ ہاجرہ پہ سلام۔ ہاجرہ کوئی ولیہ نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، رسول نہیں تھی، رسول کی بیوی تھی۔ پوچھا نہیں اگر ہماری عورتوں کو ذرا سا پریشان مقام پہ لے جائیں تو کہ یہاں کہاں کے لا کر کے رکھ دیا تم نے، کتنا پریشان کر دیا، کیا خاک چھانوانا چاہتے ہو، کیا کیا باتیں سنیں گی۔ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا مجھ سے جو چاہے کروا لیجئے، مگر بیوی کا مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نہیں کروا سکتا، نہیں ہو سکتا ہم سے۔ لیکن یہی ہے، موقع نہیں ہے۔ ولایت اور ولایت کی سرپرستی میں رہنے والوں کی کیا کیفیت ہونا چاہیے، بحث ہے۔ شوہر ولی ہے زوجہ کا، شوہر ولی ہے زوجہ کا، شوہر ولی ہے زوجہ کا۔ جہاں پر شوہر کہہ دے عورت کو حق نہیں ہے، پوچھ سکتی ہے، سوالات کر سکتی ہے، لیکن جیسے کہہ دیا جو اس میں برکت ہے وہ چشمہ زمزم ہے۔ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین کوئی مذاق چھوڑیے، دین کوئی ایسے ہی ہے جو اوپر سے آیا چلا گیا، نہ، جو ولایت کے انڈر میں آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بوچھار اس پہ آ جاتی ہے۔ ذات پروردگار نے صفا و مروہ کے اس بھاگتے ہوئے راستے کو حکم دیا، اے ہاجرہ تم نہیں بھاگ رہی ہو، بلکہ ہر حاجی کو بھاگنے کا حکم دوں گا، اس لیے کہ یہ تیری تڑپ
انسانیت کی تڑپ ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما۔ صفا و مروہ شعائر پروردگار ہیں، جو بھی چاہے حج کرے یا عمرہ کرے اس کو اس راستے سے جانا ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں جا رہی تھی، تم کس کی تلاش میں جا رہے ہو؟ پانی کی تلاش آرزو ہے، انسان بھاگ رہا ہے، حاجی بھاگ رہا ہے، مالک مجھے میرے نفس تک پہنچا دے۔ پہچان بات ہے، ہوا ہے میں کون ہوں معلوم کر دے، میں بھاگ رہا ہوں ہاجرہ کی طرح۔ کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ امامت کا منزل آئی، جوان بیٹا ہوا، اللہ نے اس بیٹے کے خواب میں ایک ایسی باتیں سکھا دیں کہ بیٹے نے باپ سے کہا، باپ نے بیٹے سے کہا، باپ نے خواب دیکھا، نبی نے دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ولایت دیکھیے، مولانا میری بیٹا سنتا نہیں ہے، میری بیٹی سنتی نہیں ہے۔ ہماری بہنیں آج کل 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو جائے پریشانی مت ہو جائیے۔ ہماری بہنیں ذرا سا پریشان ہوتی ہیں تو ادھر جاتی ہیں، بھاگتی ہیں، کوئی عامل مل جائے۔ عامل نہیں ہے، وہ غافل ہے، غافل۔ گھر میں قرآن ہے، گھر میں صحیفہ کاملہ ہے، گھر میں نہج البلاغہ ہے، جا کے دیکھو تو تمہاری تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہو ادھر ادھر؟ ضرورت کیا ہے تمہیں جانے کی؟ اتنا خزانہ تمہارے پاس رکھا ہوا، کیوں جاتے ہو؟ یہاں پر بھی بتا دیا ذات پروردگار نے منزل ولایت اور منزل تحکیم ولایت۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا سمجھ رہا ہے کہ باپ کا خواب نہیں ہے، حکم پروردگار ہے، یہ بھی نبی ہے وہ بھی نبی ہے۔ یا افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے مینا میں لٹایا بیٹے کو، بیٹے نے کہا بابا کوئی معمولی بات ہے، آپ ضعیف ہیں، میں جوان ہوں، آسان مسئلہ نہیں ہے، تو کیا کیجئے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے۔ ہائے ہائے میرا مجمع سنیں، اے عزادارو، 5 محرم آ گئیں، مینا پٹی کے باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کے کھولنے کی جگہ ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے بابا پٹی باندھ لیجئے، جوان آسان مسئلہ تھوڑی ہے، ذبح کر دیں گے آپ۔ مفسرین نے بحث کی ہے، جی ہاں یہ باتیں الہامی فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ میری بہن، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ پہ رحم کریں، یہ ہے دین۔ فلما اسلم صیغہ تثنیہ، یعنی باپ بھی تسلیم، بیٹا بھی تسلیم۔ باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار۔ اس اسٹیٹس کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے اسلام۔ وہ بھی حکم کا پابند، یہ بھی حکم کا پابند۔ ذبح کے لیے لیٹائیں، ایک مرتبہ آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تفصیل سے آپ سنتے ہیں کہ ہوا یہ کہ شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی۔ آج بھی ہر حاجی جاتا ہے، وہاں 3 شیطان ہیں، جی چھوٹا ہے، منجلا ہے، بڑا ہے، پتھر کنکریاں مار رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے شیطان کو کوشش کی۔ ادھر شیطان ناکام ہوا، آیا ہاجرہ کے پاس، تمہارے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب دیکھا ہے، وہ ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ طبیعت ماں تھی، ماں کا دل تھا، پہلا قدم باہر رکھا، فوراً رک گئی، کہیں تو شیطان تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی بیوی کو باہر نکالنا
زوجہ نبی کو سوائے شیطان کے کوئی باہر نکال نہیں سکتا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تم شیطان ہو۔ دیکھیے ماں کا دل تھا، تڑپتی رہیں، اب آئے گا بیٹا، اب آئے گا، کیا ہو رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں جیسے باپ بیٹے سالم آئے، ماں بیٹے سے لپٹ گئی، بوسہ دینے لگی، بیٹا خیریت تو ہے؟ ارے بھائی دشمن کے ہاتھ میں تھوڑی تیرا بیٹا تھا، شوہر کے ہاتھ میں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نگاہ پڑی گلے پر، چھری کا ایک چھوٹا سا نشان تھا۔ ہاجرہ سوچنے لگی اگر دمبا نہ آتا بیٹا مر جاتا، دمبا نہ آتا بیٹا مر جاتا۔ 40 دن زندہ رہی ہاجرہ، صرف اس خیال میں کہ ہو سکتا ہے، پروبیبلٹیز پر شہزادی نے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، مگر کربلا میں جوان علی اکبر آیا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا، ابا اڑائی، جوان کو میدان میں بھیجا، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی تو ہے آنسو شب جمعہ ہے مالک، ہمارے دلوں کو ہلکا کرنے کے لیے یہی گھر ہے۔ نہ جانے کتنے کراچی میں جنہوں نے جوانوں کو کھو لیا ہے، کتنے شوہروں کو کھو لیا ہے۔ اس سے بہتر کوئی موقع ہے کہ ہم اپنے غم کو اس غم میں ملا دیں۔ ارے علی اکبر جیسا جوان، کربلا کے بعد 9 اماموں نے عزاداری کی ہے، ہر ایک کی عزاداری کا ڈھنگ الگ الگ۔ بعض وقت صف ماتم بچتا تھا، شاعر آتا تھا، کہتے تھے شعر پڑھو، کربلا سے متعلق شعر پڑھو۔ مصائب ہو رہے ہیں، امام نے فرمایا علی اکبر کے مصائب ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں سب لوگ، نو ایسا نہ رو، ایسے رو جیسے ماں نوجوان کو بھیجا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اب مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا ہے۔ مالک جب بھی میں نانا کو دیکھنا چاہتا تھا اس میرے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا، یہ میری زیارت گاہ تھی۔ علی اکبر کو اجازت ملی، گھوڑے کو مہمیز کیا، چند قدم آگے بڑھے تھے، آواز آئی ولدی مہلن مہلا، بیٹا ذرا آہستہ آہستہ۔ علی اکبر گھوڑے کو پلٹاتے ہیں، بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ 2 جواب۔ پہلا جواب، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ نفسیاتی پہلو ہے، وہی جانتا ہے جگر کا جدا ہو جانا۔ کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ دوسرا جملہ، بیٹا تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔
بہت مشکل مرحلہ جوان کے مصائب ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں بھی ہے کہ رجس پڑھوں، جوان کی جنگ پڑھوں، مگر آخری لمحوں میں آ چکا ہوں۔ بیٹا زخمی جوان باپ کو جو بلاتا ہے، انداز دوسرے شہداء سے الگ ہے۔ علی اکبر نے جو آخری سلام کیا ہے، وہ سلام کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بابا مدد کو لیے نہیں آئیے، علیکم منی السلام۔ بابا یہاں مقتل ہے، جوان معرفت کا جوان ہے، یہاں مقتل ہے، تلواریں چل رہی ہیں، جو ہونا تھا میرا ہو گیا، اب مت آئیے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین کربلا کے میدان میں گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو بھی سر نہیں آتا۔ پکارتے تھے، پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے جگر نہیں آتا۔ ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، اے میرے علی اکبر کہاں ہو؟ این انت یا علی۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ تو رو کے کہتے تھے، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں۔ بس چند جملے اور ختم دعا، لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی۔ حسین علی اکبر کے پاس پہنچ گئے، فوضع خدہ علی خد ابنے، اپنے گال کو علی اکبر کے گال میں رکھ دیا۔ بیٹا آ گیا، اٹھو۔ بیٹا آ گیا اٹھو، بیٹا آ گیا اٹھو۔ معرفت یافتہ بیٹا تھا، اسماعیل آؤ، اس بیٹے کو سمجھو۔ ضعیف باپ آیا ہے، زخمی، دل زخمی ہے، کوہنیاں زخمی ہیں، تلاش کر کر کے آیا ہے۔ اب باپ کو تسلی دینا ہے، بابا گھبرائیے نہیں۔ یہ دیکھیں دادا آ گئے، یہ دیکھیں نانا آ گئے، یہ دیکھیں دادی آ گئے، یہ جام کوثر۔ ماتم حسین یا حسین۔